انڈیا اور پاکستان کے چند مشہور علماء اور بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ۔ المہند المفند جو کہ مکتبۃ العلم لاہور سے چھپی، اس کے صفحہ 28 پر، اور شیخ زکریا سہارنپوری صاحب کی جو فضائل حج ہے جو تبلیغی جماعت والے کتب خانہ فیضی سے چھاپتے ہیں، اس کا صفحہ 138 ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ حصہ زمین جو قبر مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اس کا جو حصہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہے، علل اطلاق افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ، عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ حضور کی قبر مبارک۔ اب کوئی حدیث کوئی آیت نہیں انہوں نے پیش کی، انہوں نے اپنا عقیدہ بتایا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب جو خلیفہ تھے خواجہ معین الدین چشتی صاحب کے، ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میں مرید ہونے آیا ہوں، تو خواجہ نے فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو مرید کر لوں گا۔ اس نے کہا کہ جو کچھ آپ کہیں گے میں وہی کروں گا۔ ان کو کیا پتا تھا یہ کیا کروانے لگے؟ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ تو کلمہ اس طرح ہی پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو فرمایا تو اب ایک بار اس کلمے کو یوں پڑھ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والعیاذ باللہ، جلد 3 صفحہ 35 پر۔ اور یہ تھانہ بھون سے شائع ہوتا تھا ان کا رسالہ، اس میں وہ سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، یہ سوال کا جواب ذرا آپ ارشاد فرمائیے۔ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والعیاذ باللہ، پھر میں بیدار ہو کر بھی بے اختیاری میں پڑھ رہا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی نبینا۔ پھر اس نے جب یہ واقعہ وہاں بھیجا اور کہا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں، خواب میں بھی پڑھ رہا ہوں بیداری میں بھی، کیونکہ ان کے مولوی کہتے ہیں تو خواب ہے جی، خواب میں تو اختیاری کوئی نہیں ہوتا، اس میں الفاظ ہے بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ آپ کو کوئی بندہ یہ خط بھیجے کہ جی حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی میری زبان پہ یہی کلمہ جاری ہے، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ بھائی توبہ کر، تیرے اوپر اتنا بڑا شیطان کا حملہ ہو چکا ہے، اتنا شیطان کے ہتھے چڑھ گیا کہ تیرا اپنا اختیار ہی ختم ہو گیا اور تو یہ کام کر رہا ہے؟ یہی ہونا چاہیے نا۔ ایک موچی سے شرابی کبابی سے پوچھ لے وہ بھی یہی کہے گا۔ لیکن اشرف تھانوی صاحب نے کیا جواب دیا؟ ان کا اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو، یعنی تمہارا جو پیر، یعنی کہ میں خود، وہ اشرف تھانوی صاحب ان کا مرید تھا نا، وہ بعون ہی تعالی متبع سنت ہے، یعنی تمہارا پیر اللہ کی مدد سے سنت کا عامل ہے، اس لیے تمہیں یہ خواب دکھائی گئی ہے کہ تم اپنے پیر کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور اس کو نبی مانتے ہوئے اس پر درود پڑھ رہے ہو۔ پریشانی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں تو تسلی میرے لیے ہو گئی ہے۔ اچھا اب مجھے بتائیے اس مرید کو تو چھوڑیں، یہ جو جواب دے رہا ہے بندہ، اس کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟